ہو گیا چل پہ اللہ کا شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من کان قبلکم۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابن ابی ذئب عن المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم قال ومن الناس إلا أولئك۔ حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا ابو عمر الصنعاني من اليمن عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ذب لتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ باب اسم من دعا الى ضلالۃ او سن سنۃ سیئۃ لقول اللہ تعالی ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم۔ حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرۃ عن مسروق عن عبد الله قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل منها وربما قال سفیان من دمها سن القتل اولا۔ ایک دفعہ انسان راہ حق سے ہٹ جاتا ہے اور جب اندھیروں میں پڑتا ہے تو پھر اندھیرے جو ہے وہ بدل کر کوئی زیادہ اندھیرا کوئی کم اندھیرا مختلف قسم کے جو ظلمات ہیں انسان ان کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ابتدا میں ہی جو ہے وہ ان کا فیصلہ کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تمام اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ ولی الذین آمنوا جی الظلمات۔ اب آپ دیکھیے نا، اللہ جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ یخرجونہم
یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو پھر اندھیروں سے جو ہے وہ روشنی کی طرف لے آتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کا کفر کرتے ہیں پھر وہ ایسا ہے کہ روشنی کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اندھیرے جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. امام بخاری کا جو دور تھا نا، یہ خیر القرون کے ابتدائی ادوار میں سے ہے، اور اس کے اندر خاص طور پر یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ان دنوں یہ تصور نہیں تھا کہ شریعت کے علاوہ جو ہے وہ کوئی دستور ہو سکتا ہے. یعنی یہ تصور ہی نہیں تھا کہ شریعت کے علاوہ بھی کوئی دستور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کے مطابق انسان چلے. اللہ کی تقدیر، وہ میں کل بتا چکا ہوں کہ جو ورک آف گاڈ ہے جسے اللہ کی تقدیر کہتے ہیں، وہ تو اللہ کی تقدیر ہے، اور جسے ورڈ آف گاڈ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا فرمان. جی دے دیں اس کو، اس کے اندر پانی ڈال کر، یہ اگر وہ زیادہ گرم ہے تو اس کے اندر زیادہ گرم کر کے اس کے اندر لپیٹ کر پھر لے آئیں، اور لپیٹ کر مجھے دے دیں. تو اللہ کی شریعت جو ہے، یعنی جو کچھ اللہ ہمارے لیے پسند کرتے ہیں وہ اور چیز ہے، اور جو چیز جو ہے وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جسے بطور تقدیر اللہ نے رکھا ہے، وہ اور چیز ہے. اور اس کی تفصیلی بات انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا مقابلہ اور جو شریعت کا معاملہ ہے، کتاب التوحید کے اندر اس کی بہت تفصیلی بات آئیں گی کہ جس کا اللہ ارادہ کرتے ہیں کیا وہ اللہ کی مرضی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو رضا کا فرق اور ارادے کا جو فرق ہے نا، یہ انشاءاللہ تفصیلی باتیں آ جائیں گی. میں ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے اب نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میرا خیال یہی ہے کہ چونکہ یہ اجتہاد کا موضوع جو ہے آج امت مسلمہ کو جو ہے وہ سب سے بڑا گمراہ کرنے والا یہی موضوع ہے، اس لیے میں نے اس کے بارے میں یہ سوچا کہ آپ کو اس کی وضاحت جو ہے وہ کرتا رہوں گا ایک ایک نقطہ لے کر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا بگاڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ لفظ ایک استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس لفظ کا مفہوم جو ہے وہ نہیں ہوتا جو ابتداً اس کو استعمال کرنے والے ہیں. ان کے مفاہیم جو ہیں وہ بدل دیے جاتے ہیں، کچھ کا کچھ بنا دیے جاتے ہیں. حالانکہ جب ایک دفعہ کوئی عرف بن جاتا ہے یا اصطلاح بن جاتی ہے تو یہ بتائے بغیر کہ اب یہ عرف بدل گیا ہے یا اصطلاح جو ہے اب یہ نہیں، اس کے بغیر جو ہے اس کا کوئی نیا معنی لیے نہیں جا سکتا. لیکن عموماً جو بگاڑ ہوتا ہے متاخرین کا وہ یہی ہوتا ہے کہ متاخرین جو ہیں وہ اس کا مفہوم کچھ کا کچھ بیان کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں نے دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو خاص طور پر نوٹ کروانی ہیں. ایک جو ہے وہ اجتہاد کا لفظ، اور ایک جو ہے وہ اجماع کا لفظ. تو اس کے بارے میں آپ کو یہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ امام شافعی نے اجتہاد کے لیے لفظ قیاس جو ہے وہ اختیار کیا ہے، اور لفظ اجماع جو ہے وہ امام شافعی نے بھی اختیار کیا ہے، لیکن اس کا جو مفہوم متاخرین کی ہاں ہے، امام شافعی کی قطعاً وہ مراد نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہمارے متقدمین میں امام بخاری بھی شامل ہے، یہ پورا ایک مکتب فکر ہے، اور جسے کہ سید ابن مسیب امام کے حوالے سے جو ہے وہ اہل الحدیث نام دیا جاتا ہے یا اہل العصر کا نام دیا جاتا ہے. اس مکتب فکر کے اندر جو ہے وہ اجتہاد کا مفہوم بھی واضح ہے اور اجماع کا مفہوم بھی واضح ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں اجتہاد کا مفہوم کچھ کا کچھ بنا لیا گیا، اور اسی طرح اجماع کا مفہوم جو ہے وہ بھی کچھ کا کچھ بنا لیا گیا. تو میں امام بخاری چونکہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس لیے امام بخاری کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں کی انشاءاللہ وضاحت کی کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ سارے مسائل میرا خیال یہ ہے کہ یہ اکٹھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. موقع بہ موقع جو ہے جب یہ بات
لیکن میں نے جو اس وقت آپ کو جو ہے وہ بات بنیادی بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ کتاب و سنت جسے ہم شریعت کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی کی اتباع کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ تصورات جتنے بھی بگڑے ہیں یہ سارے مسلمانوں نے نہیں غیروں نے بگاڑے ہیں۔ کچھ تو جو ہے وہ فلاسفہ نے بگاڑ دیے اور کچھ صوفیہ نے بگاڑ دیے۔ فلاسفہ نے تو اپنی عقل کو جو ہے وہ حاکم بنایا اور اللہ کے بارے میں جو ہے یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ اللہ جو ہے وہ بھی جو انسانی عقل ہے اس کا پابند ہے۔ اب یہ بتائیے یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو پیدا کرنے والا ہے وہ انسانی عقل کا پابند ہو، اور انسانی عقل جو ہے اس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ انسانی صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق ہوں، اس کے تحت ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے مطابق نہ ہو تو وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو بنیادی بات بتا دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم موجودہ زبان کو تو اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ اب لفظ دستور ہے، اسلام کے اندر کتاب و سنت کے علاوہ کسی کی دستوری حیثیت کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ اس کے اندر چونکہ خلافت موجود تھی اس لیے اگر کوئی حکومت کے اختیارات کی اگر کوئی بات آئی ہے یا اسی طرح اور ان چیزوں کے بارے میں تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ خلافت کے اندر جو ہے وہ چیز شامل ہے۔ خلافت کے بارے میں بھی میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ خلافت کہتے ہی اسے ہیں جہاں نبوت تو وہی ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ حکمران کی حیثیت سے جو ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن نبوت کو وہ جو ہے وہ وہاں اس کو بقا ہوگا اور وہ دائمی حیثیت ہوگی، اور نبوت کی دائمی حیثیت کا معنی یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ دائمی چیز ہے، اور جہاں تک اجتہاد اس کے بعد ہے حکمرانی، وہ تمام تدبیریں ہیں، اور تدبیروں کے اندر انسان تدبیریں کرتا ہے، اس کے اندر کامیابی بھی ہوتی ہے ناکامی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز جو ہے میں امام بخاری جس کو واضح کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی جو ہے اس روایت کی روح سے جو ہے وہ ایک طائفہ، میں لفظ طائفہ اس لیے بولتا ہوں کہ اس میں ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی طائفہ کا اطلاق جو ہے وہ 1 2 3 اور اس سے اور بھی بڑی تعداد آپ کر لیں اس کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ایک طائفہ جو ہے وہ ایسا ضرور رہے گا جو اللہ کی حجت قائم کرتا رہے گا، اور یہی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی حجت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اگر اللہ کی حجت قائم ہو گئی اس کے بعد پھر انسان کی جان اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے انبیاء نے جو ہے وہ اللہ کی حجت قائم کرنے کے لیے جو ہے نہ جانوں کی پرواہ کی ہے نہ کسی اور چیز کی پرواہ کی ہے، لیکن ایک چیز اس دور میں خلافت کی وجہ سے یہ تھی کہ ایسے تصورات نہیں تھے کہ کوئی شریعت سے باہر کی بات کی جائے، تو لیکن ہوا یہ ہے کہ جب بعد میں زیادہ بگاڑ پیدا ہوا، مثال کے طور پر پہلے تقلید تو نہیں تھی، لیکن تقلید جب شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ تقلید ان چیزوں میں جو ہے وہ شروع ہوئی جو چیزیں جو ہے وہ شریعت پر اضافہ تھا، اس لیے کہ جو چیزیں شریعت میں ہیں اس میں تو کوئی تقلید کا قائل ہی نہیں ہے، بھئی شریعت موجود ہے اور اس میں جو ہے وہ کسی کی بات ماننے کا معنی کوئی نہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، حتیٰ کہ وہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ بھی شریعت کا پابند ہے۔ تو اس لیے احمد بن حنبل نے یہ جو الفاظ ہیں کہ نہ آپ مالک کی تقلید کریں نہ آپ میری تقلید کریں، بلکہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو وہاں سے لیں جہاں سے یہ ہم سب لوگ جو ہے وہ اللہ کے احکام لیتے ہیں، اور یہ تمام ائمہ کے اسی طرح کے ملتے جلتے اقوال موجود ہیں۔ تو اس لیے تقلید کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ ہوا ہے جو اضافی چیزیں ہیں، اور وہ مسئلہ جو ہے اس کے لیے بنیادی جو بات آئی تھی وہ بات یہیں سے چلی ہے کہ ایک رائے
وہ جو ہے وہ اختیار کر لی گئی جو شریعت پر اضافہ ہے، وہ رائے جو شریعت پر اضافہ نہیں ہے بلکہ شریعت کے اندر کی جو وسعتیں ہیں ان کو انسانی رائے اور موقف کے لفظ سے بیان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے اندر بگاڑ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ شریعت کے جو مواقف ہوتے ہیں ان میں جب غور و فکر کیا جاتا ہے اس غور و فکر کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ رائے کہلاتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پہلا اختلاف جب یہ پیدا ہوا ہے اجتہاد میں، تو وہ اختلاف ایک تو یہ تھا کہ ایک طرف جو ہے وہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس کے مطابق اس کا اطلاق کرنے والے ہیں اور اسی میں غور و فکر کر کے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ایک ایسی چیز اختیار کی جو کتاب و سنت سے علاوہ تھی، اضافہ تھا، تو اسی لیے انہوں نے رائے کو جو ہے وہ حیثیت دینے کی جو ہے وہ کوشش کی جو کتاب و سنت سے بھی آگے بڑھ کر ہے، اور پھر وہ چیز جو ہے اگر کتاب و سنت میں موجود ہے تو ہمیں اس کو الگ نام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کتاب و سنت ہے اور کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اور اگر کتاب و سنت سے باہر کی چیز ہے تو اس کا شریعت جو ہے اس کے اندر کیا دخل ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو ان کا پہلا نقطہ بتایا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اہل تخریج ہیں شاہ ولی اللہ کی تعبیر کے مطابق، اور اسی طرح جو ہے یہ فقہ تقدیری پھر جو ہے وہ اس پر ایجاد کی گئی، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے بعد پھر جب مسئلہ آیا قضاء کا تو اس قضاء کے اندر پھر جو ہے وہ چونکہ وہاں تو حاکم نے جو قاضی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس نے دونوں فریقین کے حالات کا جائزہ لے کر ان کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ حق ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ باطل ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے اہل حدیث کا جو اجتہاد ہے وہ تو صرف اطلاق ہے، اور اس کے اندر اہل تخریج کا جو اجتہاد ہے اور اسی طرح ان کی فقہ تقدیری اور اسی طرح ان کا جو قاضی کا اجتہاد ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ رائے میں شامل ہیں۔ تو اس لیے اس رائے کی بنیاد پر جو ہے وہ انہیں اہل الرائے جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ معاملہ جو تھا جو متقدمین ائمہ اہل سنت ہیں ان کے ہاں اس طرح کا بگاڑ نہیں تھا، یہ اصل میں بگاڑ جو ہے وہ جب بڑا ہے تو وہ جب تقلید شروع ہوئی ہے نا، تقلید شخصی، تو اس وقت یہ بگاڑ جو ہے اس نے فروغ پایا ہے۔ تو لیکن یہ آپ جان لیں کہ جب تقلید نہیں تھی اس وقت لوگوں میں بڑی خیریت تھی کہ کتاب و سنت جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کرتے تھے، کتاب و سنت کو لے کر اس کے مطابق بات کرتے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ آپس میں تبادلہ خیال کیا بھی جا سکتا تھا۔ لیکن ایک جو اصل خرابی پیدا ہوئی ہے نا وہ یہ ہوئی ہے کہ کتاب و سنت کا جو تعلق تھا نا پیش آمدہ مسائل سے وہ کاٹ دیا گیا۔ جب کتاب و سنت کا تعلق جو ہے وہ پیش آمدہ مسائل سے کاٹ دیا گیا، فقہ الواقعہ تو گئی اور فقہ الاحکام جو ہے وہ خالی وہ رہ گئی تجریدی شکل کہ جس کا استعمال کوئی نہیں ہے۔ تو اسی بنا پر میں جو ہے وہ آپ کو یہ طریقہ پسند نہیں کرتا فلاں امام کا یہ قول ہے، فلاں امام کا یہ قول ہے، فلاں امام کا یہ قول ہے۔ اصل میں اماموں کے اقوال جو ہیں وہ حقیقت میں اس طرح کے اقوال ہیں نہیں، بلکہ وہ اماموں کے وہ فتوے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو وہ اس کے مطابق وہ فتویٰ دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے جو فتوے دیے ہیں تو وہ تو اس پیش آمدہ صورت کے سے متعلق تھے، جب آپ نے پیش آمدہ صورت ختم کر دی تو اس کے بعد وہ فتویٰ جو ہے وہ اس کی کیا حیثیت رہ گئی ہے۔ تو اس لیے اس کی وجہ سے امت کے اندر جو تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے اور جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، امام بخاری اس کی تردید کر چکے ہیں، اور اسی لیے لا تزال طائفۃ من امتی جو ہے وہ اس حدیث کو لا کر جہاں انہوں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ حق کی حجیت قائم کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ بگاڑ یہ ہے کہ او یلبسکم شیعان، اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی شکل یہی ہوتی ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی اصل بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید کی روح سے تو بغیم بینہم ہے، آپس میں سرکشی، جب انسان اپنی شخصیت
کے دفاع میں آ جاتا ہے یا اپنے گروہ کے دفاع میں آ جاتا ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ اصل اللہ کی شریعت اور اسی طرح اس کے سامنے جو ہے وہ غور و فکر، حق دلائل کے اندر غور و فکر، یہ اہمیت نہیں رہ جاتی، بلکہ اس کے بعد اس کے سامنے جو ہے اگر اپنی شخصیت کے خول میں بند ہے تو اپنی شخصیت، اور اگر وہ اپنی شخصیت کی بجائے کسی گروہ کے ساتھ ہے تو اس گروہ کی حمایت۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جہاد و قتال کے سلسلے میں اس بات کو صاف کر دیا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ جب اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کوئی محنت کرتا ہے تو وہ یا تو کسی خاندانی تعصب میں، یا یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ دلیر کہلانے کے لیے اور اندھی حمایت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی اور کہا کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ شریعت جو ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ میں یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں نا، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے لفظ خلافت جو ہے وہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ خلافت کے اندر نبوت کی تو پابندی ہوتی ہے، اور باقی خلافت بنتی کیسے ہے، خلافت کے جو شرعی طریقے ہیں وہ کیا ہیں، اس میں مجالس جو ہیں کون سی مجلس ہوتی ہے، کون سا ادارہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کتاب و سنت میں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لیکن اصل میں جن لوگوں نے جب ایک دفعہ اجتہاد کی تعریف یہ کر دی کہ شریعت سے باہر کی چیز، یعنی جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ شریعت خاموش ہے تو پھر اس کو آپ شریعت کہہ کر جو ہے وہ نافذ کیوں کرتے ہیں؟ اسے بھی شریعت کا لفظ وہاں ختم کر دیجئے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جی ہماری یہ عقلی باتیں ہیں، اور عقلی باتیں جو ہیں وہ کبھی معیار حق ہوتی نہیں۔ اگر وہ معیار حق تھی تو اللہ کو شریعت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے اس بات کو اگر آپ جو ہے وہ ذہن میں بٹھائے رکھیں گے تو ہر معاملہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ ایک خلافت کا کم از کم نام کی حد تک جو وجود تھا نا، اس کی وجہ سے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ساتھ قائم رہا۔ لیکن جب خلافت کا نام بھی جاتا رہا تو نبوت گئی۔ اس کے بعد پھر کیا آ گیا ہے؟ سیکولرزم۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کے اندر بہت خطرناک چیز جو بن گئی ہے وہ بن گیا ہوا ہے اصل میں سیکولرزم۔ اور سیکولرزم جو ہے یہ بنیادی طور پر زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک حصہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کا تعلق حکومت سے ہے، اس کو تو یہ کہتا ہے کہ یہ پبلک لائف ہے، اور حکومت سے متعلقہ چیزیں اگر چھوڑ دیں تو انسانوں کی جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ جو زندگی ہے اس کو جو ہے سیکولرزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں آپ جتنے چاہیں شرک کر لیں، اس میں آپ جتنے چاہیں خدا بنا لیں، اس میں آپ چاہیں کہ کسی کو جو ہے وہ کاٹ دیں، ختم کر دیں، جیسے کہ بعض لوگوں کے ہاں جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ مردوں کو جو ہے وہ جلا دیا جائے، اور یا اسی طرح مردوں کو جو ہے وہ رکھ دیا جائے اونچی جگہ پر تاکہ ان کو پرندے نوچ کر جو ہے وہ لے جائیں۔ یہ تمام کے تمام جو طریقے ہیں ان کا زیادہ تعلق انسان کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نکاح شادی سے، اور اس کے بعد موت کی رسموں سے ہے۔ تو یہ تمام کے تمام سلسلے جو ہیں سیکولرزم کے نزدیک جو ہے یہ تمام کے تمام جو ہے اس کے اندر بالکل آپس میں جو ہے وہ آپ کو اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو شخص چاہے وہ مرضی جو ہے وہ اپنا ذہن اختیار کرے، یہ سیکولرزم جو ہے ہمیں قبول نہیں ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اجتہاد کے نام پر سیکولرزم نے جو ہے وہ سارے اپنے جو پنجے ہیں وہ پھیلائے ہوئے ہیں، اور اجتہاد کا معنی یہ کر لیا گیا ہے کہ شریعت میں جو چیز موجود نہیں ہے وہ عقل سے جو ہے ہم اس کو حل کریں۔ بھئی اگر عقل سے حل کرنی ہے تو پھر شریعت کا نام نہ لیا جائے، اس لیے کہ شریعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور عقل جو ہے وہ اس ہدایت کے استعمال کے لیے تو ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے بالمقابل
کوئی ایسی عقل نہیں ہے جو شریعت کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو سکے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کے بگاڑ کے اندر زیادہ کردار یا تو فلسفے کا ہے اور یا تصوف کا ہے۔ تصوف کا جو بنیادی بگاڑ ہے وہ سارے کا سارا بگاڑ اصل میں روح کے بارے میں ہے۔ صوفیہ کے نزدیک جو روح ہے وہ مخلوق نہیں ہے، تو جب مخلوق نہیں ہے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ مخلوق نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے خالق یا مخلوق دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ آپ اسے جو ہے وہ آپ خالق بنائیں، وہ اس کو خالق بھی نہیں بناتے اور اس کو جو ہے مخلوق بھی نہیں مانتے، وحدت الوجود وغیرہ یہیں سے وجود میں آتے ہیں۔ سارے اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا بنیادی تصور جو ابھی آپ نے سوال کیا نا وحدت الوجود کا اور وحدت الشہود کا، وہ ہے یہ کہ کیا اللہ کے وجود کے علاوہ کوئی اور وجود ہے؟ اصل میں راتوں اسلاف نے اور سلفی لوگوں نے بہت زبردست کر دیا ہوا ہے کہ اللہ کا وجود جو ہے اس کی حقیقت اور ہمارے وجود کی حقیقت اور، یعنی ہمارا جو وجود ہے یہ مخلوق وجود ہے اور جو اللہ کا وجود ہے وہ خالق وجود ہے۔ نہیں وہ بات کی باتیں ہیں اور صاف کی بات بعد میں آئے گی، پہلے وجود کی بات کریں۔ اگر وجود اللہ کا وجود اس سے مراد اور ہے اور جو مخلوق کا وجود ہے اس سے مراد اور ہے تو پھر کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ دراصل صوفیہ نے جو ہے وہ توحید کے نام پر شرک پھیلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی اور کا وجود مان لیتے ہیں اللہ کے علاوہ تو شرک ہو گیا۔ مجھے پتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے وہ یوسف سلیم چشتی صاحب کو جو ہے وہ اپنا امام مانتے تھے تصوف کے اندر، اور جب وہ تقریر کرتے تو کہتے بھئی موحد تو صرف وہ آدمی ہے جو وحدت الوجود کا قائل ہے، باقی تو سب مشرک ہے۔ ان کے نزدیک تو دو وجود ہے۔ حالانکہ یعنی سلفی لوگوں نے کس طرح اس کی وضاحت کر دی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے اوپر وجود کا اطلاق ہے وہ اور ہے، اور ہم اللہ کے اوپر جس چیز کا بھی اطلاق ہوتا ہے وہ اور معنوں میں ہوتا ہے، تاکہ سمیع بصیر تمام کے تمام جاندار سمیع بصیر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر سمیع بصیر کا جو اطلاق ہے وہ ان معنوں میں نہیں ہے جو مخلوق کی سمع بصر ہے۔ تو اس لیے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ معاملہ آ کر صاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابتدا میں یہ جو غلطیاں ہیں نا، اگر انسان جو ہے وہ ان کو سمجھ جائے تو پھر اس کے بعد زندگی میں وہ بھٹکتا نہیں۔ اور ہمیشہ انسان کے بھٹکنے کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ اس کو عقیدت ہوتی ہے، یا تو ماں باپ کی وجہ سے یا یہ ہے کہ استاد ہونے کی وجہ سے، اور وہ جو ہے وہ ان کے پیچھے جب لگ جاتے ہیں اتنی ان کے اندر صلاحیت ہوتی کوئی نہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کر سکیں۔ اب دیکھیے میرے شاگردوں کو جو ہے وہ خاص طور پر جو آزمائش آئی ہے نا وہ یہ آئی ہے کہ میں تو خیر انہیں زیادہ پڑھا نہیں سکا، ویسے ان کی تربیت کی کوشش تو کی ہے، لیکن انہیں ان مسائل کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر میں اس لیے نام لے دیتا ہوں کہ چونکہ اہل حدیث جو ہے وہ ایک فرقہ ہے، اور فرقہ اہل حدیث کے اندر جتنے بھی لوگ جو ہے وہ رفع دین آمین وغیرہ ان چیزوں کے قائل ہیں ان سب کو جو ہے وہ اہل حدیث کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ لوگ فلسفی ہیں، کچھ لوگ صوفی ہیں۔ ان فلسفیوں نے اور صوفیوں نے جو ہے وہ اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے وہ بگاڑ دیا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں نا تو مولانا حنیف ندوی صاحب نے جو ہے یہ فلسفے کی بنیاد پر جو کام کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اتنا بگاڑ پیدا کیا ہے کہ خاص طور پر سیکولرزم کی اندھی حمایت اور کمیونزم کی اندھی حمایت، یہاں تک کہہ دیا کہ جو حکومت سے متعلقہ کام ہوتے ہیں عام طور پر 3-4 میدان جو ہیں وہ حکومت کے سمجھے جاتے ہیں۔ ایک میدان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو اجتماعیات ہے، اس کے اندر اجتماعیات کے اندر ایک ہماری جو ہے وہ سیاست آتی ہے، قانون آتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر معیشت آتی ہے، اور معیشت کے بعد پھر ہمارا جو ہے وہ عمرانیات آتا ہے جس کے اندر خاندان ہو یا جو ہے ادارے ہوں اور اسی طرح اجتماعی مجلسیں ہوں، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ عمرانیات کا حصہ ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کے بارے میں کوئی موقف نہیں رکھتا۔
اس کا کام صرف اتنا ہے کہ جو دنیا کے اندر نظام اس وقت تیار ہو چکے ہیں ان کے بارے میں کوئی ایک نظام اپنا دے. اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ سیاسی طور پر جو ہے وہ اسلام نے جو ہے وہ جمہوریت کو اپنا لیا ہے، اس لیے جمہوریت جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ سیاسی نظام ہے. اور معاشی طور پر جو ہے کمیونزم جو ہے اس کی جو بنیادیں ہیں وہ اسلام میں موجود ہیں، اس لیے اسلام کی معیشت جو ہے وہ کمیونزم ہے. اور اس کے بعد عمرانیات کے میدان میں جو ہے انہوں نے اتنا بگاڑ پیدا کیا ہے کہ ان سے کہا گیا وہ ملکیت کے قائل نہیں ہیں. تو اب انہیں کہا گیا کہ یہ وراثت کا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب اگر ملکیت ہوگی تو وراثت کا مسئلہ پیدا ہوگا، جب ملکیت ہی میں نے ختم کر دی وراثت کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ہاں مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو اس طرح کے جب بگاڑ جو ہیں وہ اہل حدیثوں کے منہ سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے. لیکن ہمارے اہل حدیث نہیں جانتے. ہمارے نوجوان جب اٹھتے ہیں تو ان کی تفسیر جو ہے وہ پکڑ کر یا ان کی کتابیں پکڑ کر جو ہے وہ سمجھنے شروع کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ آدمی ہر ایک چیز کو منطقی انداز پر پیش کرتا ہے. حالانکہ منطق فلسفہ جو ہے یہ تو گمراہی کی بنیاد پرانی چلی آ رہی ہے. اب حنیف ندوی کو نئے پیدا نہیں ہو گئے. تو اس لیے ہر شخص کو جو ہے وہ صرف حدیث نام پر جو ہے وہ تمام کچھ بلکہ امام بخاری نے تو یہ مسئلہ ہی صاف کر دیا ہے کہ یہ فرقہ جو ہے یہ سارے غلط ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شیخ ابن باز کے ذریعہ سے یہ سمجھ دی کہ یہ فرقہ بندی میں آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے جو ہے وہ حق اور باطل کی جو ہے وہ تلاش میں رہنا ہے. تو ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ سیکولرزم جو ہے وہ زندگی کے دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. ایک حصہ جو ہے حکومت سے متعلق ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کسی مذہب کا اور نام نہ لو، وہ خالص انسانوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو انسان چاہیں کریں. اور جو دوسرا حصہ ہے وہ پرائیویٹ زندگی ہے، اس کے اندر جو ہے تمام رسوم، تمام قسم کی گمراہیاں، تمام قسم کے شرک جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے اندر کوئی کسی کو جو ہے وہ مداخلت کر کے کسی سے جو ہے وہ نہ باس کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا اور نیچے حدیث، اس میں تقلید کی گمراہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا اجتہاد اور الہاد والی گمراہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کون سا باب؟ ابھی ہم نے باب پڑھا ہے. اصل میں نے یہ باب اور احادیث اس لیے پیش کر دی ہیں کہ ابھی ان قریب اجماع کی بات آ رہی ہے. تو میرا یہ ذہن تھا کہ اجتہاد کے ساتھ اجماع کی بات جو ہے وہ بھی ساتھ آ جائے، تو میں نے صرف یہ اس لیے پڑھی ہیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعے سے تو صرف اتنا بیان کیا گیا ہے کہ جتنی گمراہیاں پہلی امتوں میں موجود تھی اس امت کے اندر جو ہے وہ تمام کی تمام گمراہیاں جو ہیں وہ آئیں گی، اور جتنے فتنوں کا شکار پہلی امتیں ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام یہ امت جو ہے یہ فتنوں کا شکار ہوگی. اور اگرچہ آپ ماشاءاللہ علماء ہیں اس لیے اس کے اندر جو دو لفظ آ گئے ہیں، پہلے کہا گیا کہ اس سے مراد کیا فارس اور روم ہے، تو کہا اور کون، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہود و نصارہ کو بھی دے دیا. اب حالانکہ فارس جو ہیں وہ یہودی بھی نہیں ہے نصرانی بھی نہیں ہے. تو اصل میں مقصد یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام خرابیاں جو دین کے طور پر پیدا ہوئی ہیں، جو فارس ہیں وہ پارسی ہیں. پارسیوں کے تو یہ سنویت کے قائل ہیں، دو خداؤں کے قائل ہیں، ایک یزدہ اور ایک اہرمن، ایک خیر کا خالق ہے اور ایک جو ہے وہ شر کا خالق ہے. اور جہاں تک عیسائیت اور یہودیت ہے یہ اہل کتاب ہیں، یہ بنیادی طور پر کتاب کو مانتے ہیں، لیکن ان کا بھی وہی بگاڑ ہے جو ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ اس لیے یہود و نصارہ کے جو گمراہیاں ہیں وہ تمام کی تمام اس کی بنیادیں مسلمانوں میں موجود ہیں. اور جو اسی طرح جو ہے وہ یہ مجوسیت اور جسے ہم اردو زبان میں پارسی کہتے ہیں، یہ جو پارسی ہیں یہ تمام کی تمام گمراہیاں جو ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر چونکہ ایران کے اندر سے جو یہ مجوسیت ہے وہ آئی، تو اس مجوسیت نے بہت بڑا بگاڑ جو ہے وہ پیدا کیا ہے. تو اس لیے میں اس وقت اس کی تشریح میں
تو آگے دور نہیں جاتا، لیکن میں نے آپ کو یہ صرف بتانا ہے کہ میں نے یہ حدیثیں اس لیے پڑھی ہیں تاکہ ان کے اندر میں زیادہ بات کرنے کی بجائے پھر آگے جو اجماع کی بات ہے میں وہ چاہتا تھا کہ وہ آپ کے سامنے کھل جائے، اس لیے کہ اجماع کا مفہوم بھی بہت بگاڑا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے متعلق جتنے بھی اعتراضات ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے امام شوکانی کو جو ہے یہ توفیق دی ہے کہ انہوں نے بڑی ہی آزادانہ بحث کی ہے قیاس کے رد کے سلسلے میں بھی، اور اسی طرح جو ہے وہ اجماع کے سلسلے میں بھی، اشاعت الفضول میں، اور انہوں نے تمام کے تمام اعتراض جو ہے وہ کر کے جواب نہیں دیا۔ کہا سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقوں میں ان کے اجتہاد کے اندر کیا یہ طریقے موجود تھے؟ اگر وہ طریقے موجود تھے تو ہم ان کو مانتے ہیں، اس لیے کہ پھر تو وہ شریعت کا حصہ ہے، اور اگر وہ شریعت سے باہر کی چیزیں ہیں تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اتنا سب بات کر کے جو ہے وہ آگے گزر گئے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے اگر کسی نے جو ہے، لیکن صرف تردید مقصود نہیں ہے، ساتھ یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ صحیح اجتہاد کیا ہے، اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ صحیح اجماع کیا ہے۔ تو اس لیے میں نے جو ہے یہ حدیثیں بھی اور یہ باب پڑھ کر جو ہے یہ کوشش کی کہ میں اس بحث کو آگے لے آؤں۔ آخری بحث جو ہے وہ اجماع کی بحث ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اجماع کے بارے میں نہیں، میں نے اجتہاد کے بارے میں جو آپ سے بات کہی ہے اس کے بارے میں میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ سیکولرزم کے آنے کے بعد اب ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اصل میں یہ رہا ہی نہیں شریعت یا فقہ کا، اب ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ بن گیا ہے دین اور لادینیت، کیونکہ سیکولرزم جو ہے وہ لادینیت ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ آپ اجتماعی معاملات میں جو ہے وہ دین کا نام نہیں لے سکتے تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ وہ کسی دین کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ جو ہے وہ سیاست کے نام پر یا معیشت کے نام پر یا عمرانیات کے نام پر یا خاندانی سسٹم کے نام پر جو ہے اس کو کوئی اہمیت دے۔ سیکولرزم کی ایک ہی بات ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ ایسی بات کہے اور اس کے اندر دین کا لفظ استعمال کرے اس کو ختم کر دو بس۔ تو انہوں نے کہا کہ بس دین صرف اتنا ہے، اگرچہ اس کے پیچھے تاریخی پس منظر لمبا چوڑا ہے۔ بنیادی طور پر تو اصل میں سیکولرزم کا مقابلہ ہوا ہے عیسائیت سے۔ آپ میری بات پہلے سن لیں، بنیادی طور پر سیکولرزم کا مقابلہ ہوا ہے عیسائیت سے، اور چونکہ عیسائیت نے پہلے سے جو ہے وہ کلیسا کی اور کیسر کی جنگ کے اندر جو ہے وہ کیسر کا اپنا اور کیا اس کو بولتے ہیں کلیسا کا اپنا، اس کی تقسیم کر دی ہوئی تھی، تو اس بنا پر جو ہے یہ سیکولرزم جو ہے وہاں کامیاب ہو گیا، اور وہاں کامیاب ہونے کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ جب اسلام پر حملہ کیا تو اس نے اسلام کا تجزیہ بھی بالکل وہی کرنا شروع کر دیا جو عیسائیت کا بگاڑ تھا۔ حالانکہ اسلام جو ہے وہ تو ہماری پوری زندگی کا دین ہے، ہماری حکومت کا بھی دین وہی ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں تصور جو خلافت کا ہے، میں نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ خلافت کا تصور جب تک تھا اس وقت تک بات شریعت و نبوت کی تھی، اور جب خلافت کا تصور جاتا رہا تو اجتماعی میدان میں تو پھر جو ہے وہ شریعت کی بات بھی گئی اور نبوت بھی کی بات بھی گئی۔ لیکن ویسے اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیری نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کی حجیت قائم رکھنے کے لیے ایک طائفہ جو ہے وہ ایسا رکھیں گے جو حجیت قائم کرتا رہے گا۔ بلکہ میں تاریخی طور پر جب دیکھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ادھر سے سقوط خلافت ہوا ہے اور یہ معاہدہ ہو گیا کہ 100 سال تک ترکی جو ہے وہ لفظ خلافت استعمال نہیں کر سکتا، اور دیکھیے انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سعودی خاندان کو جو ہے وہ اس کا جو خاص طور پر شاہ عبدالعزیز بن سعود ہیں، کتنا زبردست کام کر گئے۔ عالم دین نہیں تھے لیکن چونکہ علماء دین کے پاس بیٹھنے والے تھے اور ان سے تعاون لے کر ان کی رہنمائی میں کام کرنے والے تھے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لے لیا کہ آج پوری اسلامی دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا دستور جو ہے وہ شریعت ہے۔ اجتماعیات میں حجت قائم ہے، جی حجت تو قائم ہو گئی نا، باقی رہ گیا دیکھیے جی کہ اس کو بھی اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ کتنی صورتیں اختیار کی گئی ہیں۔ ان ساری صورتوں کا علاج ہو سکتا ہے جب تک کتاب و سنت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک معیار حق رہے،
اس کے بعد رہ گیا کہ کتاب و سنت کی تعبیریں کیا ہیں، اس کے اندر مسائل جو ہیں وہ کیا ہیں. یہ اصل میں چیزیں تحقیق طلب ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ بحث ہو بھی سکتی ہے. یہ بات یہ 100% درست بھی ہو سکتی ہے، 50% غلط بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ بات جو ہے یہ نہ کسی جگہ شر محض ہے اور نہ کوئی خیر محض ہے. ہمارے ہاں اب یہ جو بات بڑی آ گئی ہے نا کہ بھئی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ہمارے گروہ کا نہیں ہے، وہ بات کہے تو اس کی بات کی کبھی تعریف نہ کرے، اور جو ہمارے گروہ کا آدمی ہے جب وہ بات کہے تو کہے واہ واہ جی کیا بات ہے. اسی لیے میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے ساجد میر صاحب کی اور وہ خادم رضوی کی مثال دی تھی کہ ایک آدمی جس کو آپ بریلوی ہیں، وہ بریلوی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، آپ جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں، اس کے منہ سے تو نکل رہا ہے کہ ہمارا دستور جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اور ساجد میر صاحب کو، اللہ کے بندوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ قرآن مجید دستور ہو سکتا ہے. اب یہ بتائیے کہ جو آدمی قرآن مجید کو دستور نہیں مانتا وہ کہے کہ میں اہل حدیث کا نمائندہ ہوں. اہل حدیث کا نمائندہ ہم تو اسے نہیں مانتے، نہ ماننے کے لیے تیار ہے. اسی طرح مولانا حنیف ندوی صاحب ہیں، اگر انہوں نے ایسی باتیں کہیں ہیں اساسیات اسلام جو ہے کتاب ان کی اٹھا لیں تو اس کے اندر یہ ساری کی ساری جو ہے وہ گمراہیاں موجود ہیں. اس لیے میں نہیں جانتا کہ ایسا شخص جو ہے وہ اہل حدیث کا امام جو ہے اس کو بنایا جائے یا اہل حدیث کا نمائندہ بنا کر پیش کیا جائے. لیکن جی ایک بڑا اہم بنیادی سوال کہ آپ نے فرمایا کہ اب جو بحث ہے نا وہ شریعت اور فقہ سے آگے بڑھ کر دین اور لادینیت کے دائرے میں چلی جا چکی ہے. جی اس چیلنج کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم بخاری کا مطالعہ کیسے کریں اس مبحث کو، کیونکہ آپ کی بحث سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ بخاری کو پڑھنے کے لیے پیچھے پس منظر میں فقہ اور شریعت کی مباحث ہونا، تو پھر بخاری کا وہ ساری ترتیب سمجھ میں آتی ہے، استدلال سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس تناظر میں بخاری سے استدلال یا اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، امام بخاری کا علیہ السلام بالکتاب والسنہ لفظ یہ ہے کیا؟ یہ پوری کتاب جو ہے اس کی بنیاد ہی یہ ہے شریعت. اس کے بعد باقی تو مختلف جو ہے وہ نقطے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ اجتہادی موقف جو ہے وہ امام بخاری نے تو خیر سامنے رکھے ہیں، سارے جامع بھی رکھے ہیں لیکن وہ عقیدے کی باتوں میں، تو صوفیہ بھی سامنے رکھے ہیں وہ عقیدہ کی باتوں میں. لیکن امام بخاری کا جو موقف ہے نا فقہ کے بارے میں، وہ امام بخاری کا موقف جو ہے وہ واضح ہے کہ وہ اہل الحدیث کا موقف ہے اور وہ اہل الرائے کی تردید کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ الگ بات ہے کہ نام نہیں لیے تاکہ باطل کا رد ہو جائے. انہیں ناموں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کا رد ہوتا ہے کس کا نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں یہ جو فرقہ بندی آ گئی نا، اس کی وجہ سے مجھے کسی شخص نے جو ہے وہ میرا اس درس سننے کے بعد کہا کہ جی آپ نے خادم رضوی کی تو بڑی تعریف کر دی اور ساجد میر صاحب کی آپ نے برائی کر دی. میں نے کہا وہ اس لیے کہ خادم رضوی نے جو بات کہی ہے وہ حق کہا ہے، اور جو بات اس کے منہ سے حق نکلی ہے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ شیطان کے منہ سے بھی حق نکلے تو وہ بھی مان لو. ہمارے نزدیک یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ جبہ کبا پہن کر جو ہے ہمارا لیڈر بن کر جو ہے وہ سامنے آ جائے. ہم اس آدمی کو لیڈر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. تو اس لیے نہ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے. میں اسی لیے یہ حدیث تنظیموں کو سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی بگاڑ ہے. بلکہ اس وقت جو ہے میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ روپڑی خاندان کا ایک نام تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ سلفی طریقہ کار کو جو ہے وہ اس کی دعوت کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے. اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں ایک رحمانیہ جو درس کا ہے اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رحمانیہ درس کا جو ہے یہ اصل میں روپڑی خاندان کی مخالفت کے لیے بھی جو ہے وہ ایک باعث بن گئی تھی. لیکن ایک بات ہے کہ حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کبھی کوئی کسی کے ساتھ بات کی ہے تو بات حق کی کہی ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کی تائید ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کام لیا ہے. لیکن مجھے اب دکھ اس بات پر ہے کہ روپڑی خاندان کے اوپر یہ اقتان آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نظم جماعت جو ہے وہ بھی شرعی ہونا چاہیے. خیر یہ الگ بات ہے کہ پہلے یہ جو تنظیمیں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. جب تک ان تنظیموں کی حیثیت جو ہے متعین نہ کی جائے اس وقت تک جو ہے وہ ان کا کوئی نظم جو ہے اس کے بارے میں بھی بات نہیں ہو سکتی. لیکن ایک بات میں جو ہے وہ
ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو روپڑی حضرات ہیں آج ان کے پاس جو ہے وہ تنظیمی طور پر جماعت کو الگ کرنے کا کیا جواز ہے، جبکہ ان کا اصل بنیادی جگہ تو ہے وہ تو جمہوریت کا ہے، اور آج وہ سب سے بڑے جو ہے وہ جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے محترم ہیں میرے بھائی حافظ عبدالقادر روپڑی، لیکن حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب نے جب سیاست کے اندر قدم رکھ لیا تو پھر ظاہر ہے سیاست کے اندر قدم رکھنے کے بعد تو ان کے لیے کوئی مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ نظم شرعی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سیاست تو ہماری مکیاولی ہے۔ اس بنا پر جو ہے وہ یہ جو جماعت حدیث کی تنظیم ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ شریعت کے نظام سے نہیں ہے۔ اب یہ بالکل اسی طرح کا ایک ٹکڑا ہے جس طرح کے اور ٹکڑے ہیں، تو اس لیے ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے آپ کو حق کا جو ہے وہ کوئی آدمی جو ہے وہ دعویٰ کر کے صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حق پر ہوں۔ حق کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے اعرف الحق تعرف الرجال، حق کو پہچانیے لوگ خود پہچانے جائیں گے۔ میں اسی وجہ سے جو ہے وہ ان تنظیموں سے جو ہے وہ الحمدللہ الگ ہوں، اور اب بھی میرے ساتھ بہت دفعہ جو ہے میرے خاندان نے رابطے کیے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ میں نے کہا ایک بات ہے کہ میں اگر آؤں گا تو پھر میں نے سیاست نہیں کرنی، اس لیے کہ مکیاولی سیاست جو ہے یہ میرے لیے سب سے بڑا فریب اور دکھ ہے، اور میں نے اللہ کو جان بھی دینی ہے، میں نے مرنا ہے۔ میں یہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ میری موت اس حالت میں ہو کہ میں مکیاولی سیاست کے دھوکوں اور فریبوں میں پڑا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ لے جائے۔ میری تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے پاس جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو اور مجھے اللہ معاف کر دے۔ جی تو میں نے جو آپ کو یہ جو ابھی نقطہ اٹھایا نا کہ اب مسئلہ جو ہے وہ سیکولرزم کا، یہ جو مسئلہ جو ہے وہ دین اور لا دینیت کا ہے، تو اس بنا پر جو ہے وہ یہ جو باتیں ہیں نا قانونی اور اجتہادی باتیں، یہ ساری کی ساری ہماری یونیورسٹیوں کی وہ باتیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ سیکولرزم سے ہے، چونکہ یونیورسٹیاں ہماری تمام کی تمام سیکولر ہیں۔ یعنی اگر کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ ایسی ہو سکتی تھی جس نے اسلام کا نام لیا تھا تو وہ اسلامی یونیورسٹی تھی۔ جب وہ اہل الرائے کی جو ہے وہ ترجمان بن کر فقہ کی خادم بن گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد کیا حال رہ جاتا ہے؟ باقی تو کوئی یونیورسٹی ایسی ہے ہی نہیں جو اپنے آپ کو اسلامی کہلاتی ہو۔ باولپور یونیورسٹی کا اسلامی نام تھا لیکن وہ نام ہی نام تھا، باقی جو ہے یہ یونیورسٹی بنائی گئی تھی اسلام کے نام پر، لیکن وہ تو اسی فقہ کی جو اہل الرائے کی فقہ ہے اسی کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان کی ایک ایک چیز، ان کی ایک ایک کتاب جو ہے وہ بول رہی ہے، اور ویسے بھی جو وہاں کے ذمہ دار ہیں جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اصل تو ہے ہی فقہ۔ جب اصل آپ کی فقہ ہے تو پھر جو ہے یہ یونیورسٹی اسلامی کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ فقہ جو ہے وہ اجتہاد کا ایک نتیجہ ضرور ہے لیکن خود شریعت نہیں ہے۔ شریعت جو ہے وہ صرف کتاب و سنت ہے، تو اس لیے جہاں جو اصل خدمت کتاب و سنت کی ہو وہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اپنا موقف کم از کم میرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حجت کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ جانا چاہیے۔ ہاں جی ماشاءاللہ بجٹ بھی آئے نے۔ ماشاءاللہ ایک دوسرے کی مدد کرو، تسی انہوں نے تھپکی دے وہ تم تھپکی دے۔ ہاں جی ماشاءاللہ۔ اچھا جی ایک مسئلہ مجھے توجہ دلائی انہوں نے عبدالرحمن عزیز صاحب نے، وہ یہ دلائی کہ یہ اجتماعی اجتہاد کیا ہوتا ہے۔ میں مختصر سا اس کو جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اجتماعی اجتہاد کوئی چیز نہیں ہے۔ اجتہاد جو ہے وہ اصل میں کتاب و سنت کے جو ہے وہ اطلاق کا نام ہے، اور اجتماعی اجتہاد کا اصل میں لفظ یہ اس وقت آیا ہے کہ جب یہ ترکی کے اندر انہوں نے شریعت کا تو خاتمہ کر دیا، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو اصل اختیار جو ہے وہ شریعت سازی کا وہ اسمبلی ہے،
پارلیمنٹ ہے. جب اس کو اختیار ہے شریعت سازی کا تو اب پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ تمام جو مذہبی فرقے بھی آ جاتے ہیں, سیاسی گروہ بھی سارے کے سارے آ جاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ کہا کہ یہ جو کہہ دینا بس وہی شریعت ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا نازک ہے کہ اس کے بارے میں بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ, میرا خیال یہ تھا کہ مولانا مودودی جیسی شخصیت جو ہے یہ بڑی پر اعتماد ہے, لیکن ان کی تفہیمات کا جو تیسرا حصہ ہے اس کی ابتدائی جو باتیں میں نے اجتہاد کی پڑھی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہی ہیں کہ فقہ کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے اجتہاد کی بنیاد پر, اور جو پارلیمنٹ پاس کر دے بس وہی ہمارے لیے سب کچھ. تو ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ باقاعدہ ان چیزوں کو واضح کیا جائے. تو باقی میں نے جو ہے وہ اجتماعی اجتہاد کے بارے میں آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ اجتماعی اجتہاد سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ہر قسم کے ماہرین, ڈاکٹر بھی, انجینئر بھی, اور اسی طرح حالانکہ شریعت اگر آپ نے کوئی بات شریعت کی کرنی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ جو ماہرین شریعت ہیں ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. چونکہ یہ موضوع ذرا کہ ماہرین شریعت جو ہے وہ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں, جمہوری انتخاب میں تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی عالم دین جو ہے وہ منتخب ہو کے آ سکے. اتفاقاً آ جائے اپنی حمایت کی وجہ سے, لیکن عالم دین جو ہے اس حیثیت سے کبھی نہیں آ سکتا کہ وہ, اس لیے کہ جمہوریت کے اندر کوانٹٹی کی اہمیت ہے, کوالٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور جہاں اور حالانکہ علم کا تعلق کوالٹی سے ہے, اسی لیے ہمارے ہاں جو دستور کی دفعہ 62 اور 63 ہے اس کا عملاً کبھی نفاذ نہیں ہو سکتا. یہ صرف دکھانے کے دانت ہیں جو ہاتھی کے نظر آتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے 62-63 کی. آپ دیکھ لیجئے کہ اس 62-63 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو شریعت کا خاطر خواہ علم ہونا چاہیے. اب کون سا اسمبلی کا ممبر ہے جس کو شریعت کا خاطر خواہ علم ہے؟ اللہ ماشاءاللہ تو میں کہہ دیتا ہوں, لیکن تقریباً سارے کے سارے انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں. اس لیے کہ جہاں کوانٹٹی کی اہمیت ہوگی, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ایک سے ایک فریب. اب آپ ماشاءاللہ اخبار پڑھیے جو سیاست کے ترجمان ہوتے ہیں, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, قانون سازی کیا ہو رہی ہے, تماشا ہو رہا ہوتا ہے صرف اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے. ایک طرف حزب اقتدار ہے اور ایک طرف حزب اختلاف ہے, آپس میں جو ہے وہ بیان بازی سے جیتنے کی کوششیں ہیں, اور اصل مقصود کیا ہے کہ عوامی حمایت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. جس کو عوامی حمایت حاصل ہو جائے گی وہ نہ قاتل رہتا ہے, نہ ڈاکو رہتا ہے, نہ وہ کرپٹ رہتا ہے, ساریاں خوبیاں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے جو ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس شخص کی سب سے بڑی بدنامی تھی زرداری کی کہ یہ سب کچھ کھا جاتا ہے, اس کے حالات کیا ہیں جب وہ صدر پاکستان بن گیا تو سارا کچھ معاف ہو گیا. اس لیے کہ ہمارے دستور میں موجود ہے کہ صدر کے خلاف جو ہے وہ کوئی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. اور ویسے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا نظام عدالت جو ہے جس کے اندر جب گواہی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, گواہیاں ساری جو ہیں وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس کے بعد انصاف کا تصور ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. لیکن اجتماعی اجتہاد کے سلسلے میں میرا خیال یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی جو امام بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی جو آخری بات کریں گے نا وہ وامرہم شورا بینہم کی ہے. تو میں وہاں آپ کو بتاؤں گا کہ شریعت کے اندر جو اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر مشاورت کی بات ہے وہ کیا ہے. یہ جس کو ہم اجتماعی اجتہاد کہتے ہیں یہ قطعاً اجتہاد نہیں ہے, کیونکہ اجتماعی اجتہاد کا ایک معنی یہ لیا جاتا ہے کہ مثلا ایک ادارہ ہو, اس کے اندر مختلف جو ہیں وہ لوگ صلاحیتوں کے اکٹھے کر لیے جائیں. وہ ٹھیک ہے اکٹھے ہوں گے, آپس میں تبادلہ خیال کریں گے, کچھ فائدہ ایک دوسرے کا ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے جو ہے زیادہ بہتر کام جو ہے وہ عدالتوں میں ہو جاتا ہے. اگر عدالتیں جو ہیں وہ کتاب و سنت کی پابند ہوں تو عدالتوں کے اندر وکیل کیا کام کرتا ہے؟ وکیل یہی بات جو ہے وہ لے کر آتا ہے. وکیل جو ہے وہ آ کر کتاب و سنت کو جو ہے وہ حکمران مان کر جو ہے وہ جو بات کریں گے, اس بات کے بعد جج جو فیصلہ کرے گا وہ
جج کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، اس کی شرعی حیثیت بھی ہو جائے گی، نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے لیے شریعت کے بہت سے عقدے جو ہیں وہ کھل بھی جائیں گے۔ تو اس لیے اجتماعی اتحاد کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ ترکی کے اندر جو مصطفیٰ کمال کا تصور تھا اس کو جو ہے وہ پھیلانے کے لیے، مقبول بنانے کے لیے جو ہے وہ اجتماعی اتحاد کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ چلیے جی، آج اتنے رہنے دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔